جی تو خوش آمدید دوستو، آپ سن رہے ہیں پروگرام ہماری امید ہمارے نوجوان۔ میں ہوں آپ کا میزبان پیارا دوستو، اس پروگرام کو آپ کی پسند کے مطابق ترتیب دینے کے لیے ہمیں آپ کی آراء اور قیمتی مشوروں کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، آپ ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ آپ اسکائپ پہ PRadio.net کی ID سے ہمیں لائیو میسج بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میرا ایڈریس ہے pyara_dost@pakistanradio.net، یا پھر آپ مجھے kahopakistan.com پہ جائیے اور وہاں سے آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ای میل ایڈریس آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں۔ آپ مجھے pyara_dost@hotmail.com پہ ای میل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے پروگرام جس کا موضوع ہے عدل و انصاف کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بات آپ کے مشاہدہ میں ہے کہ پوری اسلامی تاریخ عدل و انصاف کے قیام اور اس کے عملی کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ آپ پوری خلافت راشدہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسے واقعات سے اٹی پڑی ہے کہ فیصلے عزیز و رشتہ داری سے ہٹ کر، دوستی و تعلقات سے اوپر اٹھ کے، رعب اور دبدبے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف حق کی بنیاد پر کیے گئے۔ اور جو عدالتی نظام دنیا میں آج قائم ہے دوستو، اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ آپ نے تمام دور دراز کے علاقوں میں قاضی مقرر کیے اور عدل و انصاف کا محکمہ حکومت سے الگ کر دیا، جبکہ اس سے پہلے انصاف کے فیصلے امیر المومنین خود یا ان کے مقرر کردہ علاقے کے گورنر کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ سربراہ یا حکومت کے منتخب لوگ ہوتے تھے۔ آپ نے جب قاضی مقرر کیے، یعنی عدلیہ کا علیحدہ محکمہ بنایا، تو آپ نے تمام گورنرز کو خط لکھے کہ اپنے علاقہ کے صاحب ثروت اور با اثر لوگوں کو قاضی بنائیے۔ اس ضمن میں آپ نے دو وضاحتیں پیش کی کہ صاحب ثروت ہوگا تو اسے روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی، یا کسی بھی مالی فائدے کا لالچ نہیں ہوگا، اور اگر با اثر ہوگا تو کسی کے دبدبے یا رعب کے زیر اثر نہیں آئے گا۔ اس طرح وہ انصاف پر قائم رہے گا اور بلا شرکت غیرک انصاف کرے گا۔ دوستو، یہاں پہ ایک مختصر ذکر کرتا چلوں آپ کے دور میں مقرر کیے گئے انصاف کے قاضیوں کا۔ آپ نے مدینہ منورہ کا قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ یہ موصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، یعنی جو وحی نازل ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ اس سے تحریر کرتے یا کسی اور ذریعے سے محفوظ کرنے پر مأمور تھے۔ آپ سریانی اور عبرانی زبانوں کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ کعب بن ثور الازری رضی اللہ عنہ، جو بصرہ کے قاضی تھے، بہت بڑے معاملہ فہم اور نکتہ شناس تھے۔ ابن سیرین نے ان کے بہت سے فیصلے اور احکام نقل کیے ہیں، اور جو فلسطین کے قاضی
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، ان کا شمار ان 5 لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی قرآن کریم حفظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بہت خوش تھے اور انہیں اہل صفا کی تعلیم کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ دوستو، عدل اللہ تعالی کی صفت ہے۔ قرآن میں بار بار عدل و انصاف کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کسی کو پورا پورا حق دینا، کسی کے خلاف زیادتی نہ کرنا عدل و انصاف کہلاتا ہے۔ عدالتیں عدل و انصاف کی علامت ہوتی ہیں اور ہر شہری کو بلا امتیاز انصاف فراہم کرنا عدالتوں کی ذمہ داری ہے، اور اس انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا حکومت وقت کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی انصاف کی صنف کو انسان کو امانت کے طور پر ودیعت کر دیا، اور اس میں خیانت کا گناہ ان پر عائد ہوتا ہے جن سے یہ سرزد ہو یا جو اس کا ارتکاب کرنے میں معاون و مددگار ہوں، یا انصاف کے صدور میں حائل ہوں، یعنی کہ تمام جج صاحبان جو انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، سارے وکلاء جو انصاف کے فیصلوں میں معاون کا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شہادت یا گواہی دیتے ہیں یا کسی بھی ذریعے ان فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پھر فیصلہ غلط ہوتا ہے، ناجائز کو حقدار قرار دیا جاتا ہے، کسی مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف اس فیصلے سے ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے، تو یہ سارے لوگ، یہ تمام افراد جو اس فیصلے سے جڑے ہوئے برابر کے گناہگار ہیں، اور اس دن یوم حساب کے دن، جس دن انصاف ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز محشر، جسے یوم الحساب بھی کہتے ہیں، انصاف دے گا اور ان تمام گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو، مجھے اس مقام پہ ایک شعر یاد آ گیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، کہتے ہیں کہ عدل و انصاف صرف محشر پہ نہیں موقوف، عدل و انصاف صرف محشر پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جی تو دوستو، ہمارے یہاں ایک نہایت پیچیدہ اور ناقص نظام میں انصاف رائج ہے۔ اس میں بہت زیادہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہاتھ ہے۔ پولیس کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جھوٹے مقدمات قائم کرنا، دوستوں اور بااثر لوگوں کے کہنے اور رشوت لے کر بے گناہ شہریوں کے نام FIR میں ڈالنا، ان کو جھوٹے قتل کے مقدمات میں پھنسانا۔ ہماری تفتیش کا نظام بہت ہی ناقص ہے۔ یہاں پر دباؤ، سیاسی مداخلت، اثر و رسوخ، رشوت کا اس قدر عمل دخل ہے کہ سارا کیس یہاں ہی خراب ہو جاتا ہے، اور جو مقدمہ اس لعنت کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے تو فیصلہ بھی انہی جھوٹی شہادتوں،
جھوٹی دلیلوں اور جھوٹے مقدمے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب مقدمات عدالت میں پہنچتے ہیں دوستو، تو وہاں بھی اثر و رسوخ اپنا رنگ دکھاتے ہیں۔ یا تو فیصلے بے گناہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا پھر مقدمے کو 10-12 سال تک طویل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، آپ نے وہ انگریزی کا مقولہ تو سنا ہوگا، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یعنی کہ انصاف میں دیر انصاف کو چھٹلانے کے مترادف ہے۔ آئیے دوستو، آپ کو ایک اور خوبصورت کلام سناتے ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے۔ قلم